بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ تو وہ محاسبہ کرے گا، حساب کرے گا اس کا اللہ تعالیٰ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ پس بخش دے گا جسے چاہے گا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور عذاب دے گا جسے چاہے گا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون ایمان لائے رسول اس چیز پر جو نازل کی گئی اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، اور ایمان والے بھی کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر لا نفرق بین احد من رسلہ ہم فرق نہیں کرتے بین احد من رسلہ اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان وقالوا سمعنا اور کہا انہوں نے ہم نے سن لیا وَأَطَعْنَا اور ہم نے مان لیا غفرانک تو ہی بخشش کرنے والا ہے ربنا اے ہمارے رب وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق لہا ما کسبت اس کے لیے وہ ہے جو اس نے اپنے ارادے سے کیا وعلیہا مکتسبت اور اس پر بوجھ بھی اسی گناہ کا ہے جو گناہ اس نے ارادے کے ساتھ کیا ربنا اے ہمارے رب لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ہمارا مواخذہ نہ فرما ہماری بھول اور چوک میں یعنی خطا اور نسیان سے جو ہم سے گناہ سرزاد ہو جائیں ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل علینا اسرا نہ ڈال ہم پر بوجھ کما حملتہ علی الذین من قبلنا جیسا کہ تو نے ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا ما لا طاقت لنا مت ڈال ہم پر ایسا بوجھ جس کی ہمیں طاقت نہ ہو واعف عنا اور بخش ہمیں درگزر فرما ہم سے واغفر لنا اور بخشش فرما ہماری وارحمنا اور رحم کر ہم پر انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے فانصرنا علی القوم الکافرین مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں سورہ بقرہ کی آخری آیات کا ترجمہ
اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ یہ ساری صورتوں میں سے بڑی صورت ہے، اور اس کے اندر ایک آیت ہے جو ساری آیات سے بڑی آیت ہے، جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اور اس آیت کی بھی اپنی ایک بہت بڑی شان ہے جو گزر چکی ہے تیسرے پارے کے اندر۔ اب یہ جو آخری آیات ہیں، اسی طرح سورہ بقرہ 286 آیات اور 40 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کی آیتیں 286 ہیں اور رکوع اس کے 40 ہیں۔ اتنے زیادہ رکوع اور اتنی زیادہ آیتیں قرآن کریم کے اندر کسی صورت کی نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے، سورہ بقرہ نبی علیہ السلام سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ 2.5 سال میں مکمل فرمائی تھی، اور وہ اتنے خوش ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ایک روایت میں 10 سال، ایک میں 2.5 سال، بہرحال جو بھی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی تکمیل فرمائی تو تکمیل پر آپ نے ایک اونٹ ذبح کر کے اور اس کو لوگوں میں تقسیم کیا، اتنی خوشی ہوئی۔ آپ دیکھیں جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے ان سے بیٹھ کر سبکن سورہ بقرہ کا پڑھنا، اب یہ صحابہ کرام کا ہی نصیب تھا، ان کی قسمت تھی، تو ان کی ایک شان ہے، ان کو اللہ پاک نے یہ مقام عطا کیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سونے سے پہلے جو آدمی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھتا ہے، تلاوت کر کے سو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہیں کیا پتہ، تمہیں کیا معلوم ہے کہ سورہ بقرہ کی یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر مجھے عطا کی ہیں۔ اور پھر حضور ارشاد فرماتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے، اس خزانے میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو جو سب سے زیادہ قیمتی تھی، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے، اس خزانے میں ان آیات سے زیادہ اور قیمتی چیز نہیں تھی، یہ سب سے زیادہ قیمتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کی، اور میں اپنی ہر امتی کو یہ عطا کر دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا خزانہ ہے، اور آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس آدمی کے اندر ایک رائی جتنا بھی اگر عقل ہو نا، رائی جتنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو عقل مندوں کے سردار ہیں، جن کو ذکاوت کا ذکاوت کا ذکی لوگوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، سلطان الاذکیاء، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس آدمی کے اندر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عقل ہونا تو وہ سونے سے پہلے ان آیات کو ضرور پڑھے گا۔ ہاں، جس آدمی کے اندر عقل نہیں ہے، بیوقوف ہے، تو پھر وہ ان آیات کی تلاوت نہیں کرتا، رہ جاتی ہے اس سے، لیکن ایک رائی جتنا عقل بھی ہوگا تو وہ ان آیات کی تلاوت ضرور کر کے سوئے گا۔ اس لیے اگر پہلے غفلت ہوتی ہے، آج کے بعد ہمیں چاہیے کہ ان آیات کو سونے سے قبل باوضو ہو کر بیٹھ کر اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اگر سونے سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، گھر جاتے ہیں، ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، تو کم از کم یہاں عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد قرآن پاک لے کے بیٹھ کے اور ان آیات کو، یہ 2 آیتیں آخری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، ان آیات کی تلاوت کر لی تو کتنا بڑا خزانہ انسان کے ہاتھ آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، ان آیات کے پڑھنے کے بعد جب آدمی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ اور جنات، سورہ بقرہ اور جادو، سورہ بقرہ اور نظر بد، یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں، یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے گی وہاں جادو نہیں ہوگا، جہاں جادو ہوگا وہاں سورہ بقرہ نہیں ہوتی، جہاں جنات ہوتے ہیں وہاں سورہ بقرہ
نہیں ہوتی. سورہ بقرہ ہوگی وہاں جنات نہیں ہوں گے. آج لوگ باہر پھرتے ہیں تویز والوں کے پاس، کبھی عاملوں کے پاس، کبھی کس کے پاس، وہ اپنے آپ کو لٹواتے ہیں جا کر وہاں. تو حالانکہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر یہ ہمیں دے کر بہت بڑا خزانہ عطا کر دیا ہے، اور اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی، تو شاہ صاحب نے یہ ان آیات کو بھی نقل کر کے اور اپنے کمالات عزیزی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اگر ان آیات کو کثرت کے ساتھ تلاوت کیا جائے گا جنات وہاں سے بھاگ جائیں گے. اور پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر جنات ہوں، پتھر پھینکتے ہوں یا چیزیں اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیتے ہوں یا چیزیں چوری کر لیتے ہوں یا بچوں کو تنگ کرتے ہوں یا وہ اپنی شکلیں بنا بنا کے دکھاتے ہوں، تو وہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے. تلاوت کرنے کے کچھ عرصے کے بعد وہ وہاں سے بھاگنے پر خود بخود مجبور ہو جائیں گے. اور شاہ صاحب نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے پہلے اپنے گھر کے کونوں کے اندر کھڑے ہو کر اذان دی جائے. یہ جس طرح سے مسیتی میں بانگ آتے ہیں نا، اسی طرح کونے میں کھل کے اللہ اکبر تو کہن کے لا الہ الا اللہ تک، ایک ہی کونے میں، دوئے کونے میں، تری کونے میں، چوتھے کونے میں، 4 کونوں میں اذان دو گے جنات بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں گے. لیکن آج ہم ان اعمال کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیں فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سورہ بقرہ کی ابتدا بھی مسئلہ توحید سے فرمائی تھی، اب اس کی انتہا بھی مسئلہ توحید پر کی جاتی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. آسمانوں و زمینوں کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا، اس کا مالک اللہ ہے. ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. اگر جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے ضرور لے گا. اب چھپانے والی کیا چیزیں؟ اعمال 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری اعمال ہوتے ہیں، ایک باطنی اعمال ہوتے ہیں. ظاہری عمل کیا ہے؟ آدمی نماز پڑھتا ہے، یہ دکھانے والا عمل ہے نا، نظر آتا ہے. روزہ رکھتا ہے، نظر آتا ہے. حج کرتا ہے، نظر آتا ہے. صدقہ کرتا ہے، نظر آتا ہے. تو بعض اعمال وہ ہیں جو نظر نہیں آتے، جو اندر ہوتے ہیں. مثلا انسان کے اندر ایک خیرخواہی کا جذبہ ہے، اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہے، یہ جذبات انسان کے اندر ہے. توکل ہے، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں، صبر ہے، شکر ہے. یہ چیزیں نظر نہیں آتی. صبر نظر نہیں آتا، شکر نظر نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں جو اخلاق رذیلہ ظاہری ہیں یا باطنی ہیں، یا اسی طرح جو اوصاف حمیدہ اچھے اوصاف ظاہری ہیں یا باطنی ہیں، اللہ ان اوصاف کو بندوں کو پتہ نہیں لیکن خدا جانتا ہے اور اس کا حساب ہوگا. آگے اللہ فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، بخش دے گا جسے چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، اور عذاب دے گا جسے چاہے گا. اب یہاں سوچنے کی بات یہ، اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ذکر پہلے کیا ہے، عذاب کا ذکر بعد میں کیا ہے. یعنی اللہ کی صفت، تمام صفتوں میں سے اللہ کی جو بخشنے کی صفت ہے، یہ ساری صفتوں پر بھاری اور غالب صفت ہے. جس طرح ایک آدمی کے اندر صفت ہوتی ہے نا، اور جی فلانے کو غصہ مچاندہ ہے. اب یہ غصہ یہ بھی ایک اس کی خصلت ہے. ایک آدمی کے اندر صبر کی خصلت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی جو اوصاف ہے نا، ان اوصاف میں جو غلبے والی صفت ہے وہ کیا ہے؟ بخشش کی صفت ہے، بخش دینا. تو اللہ نے پہلے اس صفت کا ذکر کیا، وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. وہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ضروری نہیں کہ عذاب ہی دے، ٹنگنا ہی ٹنگنا ہے، اسے مارنا ہی مارنا ہے، چمڑی کرنی ہے، یا فرشتے کو چھکالنا ہی ہے. نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اگر بخشنے پہ آئے تو وہ بہت بڑے گناہگار کو بخش دے. اس کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اللہ سے نہیں پوچھ سکتا. اللہ نے اسی لیے فرمایا مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، میں قیامت کے دن کا منصف نہیں ہوں. اگر منصف ہوتا، انصاف کا تقاضا یہ ہوتا کہ ہر گناہگار کو اس کے گناہ کی سزا ملے. اللہ فرماتے ہیں نا، میں انصاف نہیں کروں گا بلکہ میں مالک ہوں. کل قیامت کے دن اگر میں مالک نہ ہوتا تو میں گناہگاروں کو کیسے بخشتا؟ اس لیے فرمایا مالک یوم الدین. تو یہاں بھی یہ ارشاد فرمایا. تو بہرحال او تخفوا
واللہ علی کل شیء قدیر. آگے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لائے رسول اس چیز پر جو نازل کی گئی اس کی طرف، یعنی قرآن کریم، من ربی والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ایمان لائے. کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. تو ایمانیات کتنی چیزیں ہوئی؟ 4 چیزیں. پہلی چیز ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اللہ قادر ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کسی کو بےعزت کرنا چاہے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اللہ عزت دینا چاہے کوئی بےعزت نہیں کر سکتا، پیڑی چھوٹی دا زور لاوے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم لا مانع لما آتے، او خدایا جس کو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، ولا موتی لما منعتا، جس کو تو نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا. اس لیے فرمایا کلن، پہلی بات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، کلن آمن باللہ، سب ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر. مشرکین فرشتوں کے بارے میں عجیب قسم کے، کبھی کہتے تھے خدا کی بیٹیاں ہیں، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا. تو بہرحال ہمارا فرشتوں کے بارے میں یہ ایمان ہونا چاہیے ان پر کہ فرشتے ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، خواہشات سے پاک ہیں، وہ پر حق مخلوق ہے. یہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے. اچھا، وملائکتی وکتبی، اور ساری کتابوں پر، اللہ نے جتنے نبیوں پر جتنی کتابیں نازل کی وہ ساری کی ساری پر حق اور سچی تھی، جس طرح اللہ نے ان کو اتارا تھا. بعد میں سابقہ کتابوں قرآن کے علاوہ باقیوں کے اندر ترمیم ہوئی، لیکن جب وہ اتری تھی تو وہ ٹھیک تھی. آگے فرمایا وہ رسولی، سارے رسول ٹھیک ہے. لا نفرق بین احد من رسولی، ہم تفریق نہیں کرتے رسولوں میں سے کسی کے درمیان. وقالوا سمعنا، اور انہوں نے کہا سارے رسول پر آکے، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہیں. اللہ پاک نے سب سے بڑا درجہ ان کو عطا کیا. آگے فرمایا وقالوا سمعنا، اور کہا انہوں نے ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے مان لیا. غفرانک ربنا، اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں. اگے خدا دعا دا طریقہ دست ہے، اللہ تعالیٰ طریقہ بتلا رہے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف لوٹنا ہے. لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ تکلیف نہیں دیتا، مکلف نہیں بناتا کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. طاقت سے زیادہ اللہ کسی پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا. اسی ایک ہی مہینے دے روزے رکھتے ہیں تو خدا آتا ہے تسی راکھی ایک ہی دے رکھتے ایسے ہو، کدے دو دے رکھا نہیں ہے تو تساں بے سا نہ آسا، تساں بے تاڑی نہ آسی. جی ذرا غیر پارلیمانی لفظ بھی نکل جاتے ہیں تو بہرحال مجھے معاف فرمائیں. تو فرمایا غفرانک، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر بندے کو اسی عمل کا مکلف بنایا جتنا وہ کر سکتا تھا. 50 نمازیں ہم پڑھ سکتے تھے، اساں بے سا آسا، اساں بے جرت آسی، اساں بے تاڑا سی، ہم نہیں پڑھ سکتے تھے. یہ بھی اللہ کی حکمت تھی. حضور آئے پھر گئے، پھر آئے پھر گئے، پھر آئے پھر گئے. فرمایا ٹھیک ہے پڑھیں گے آپ 5، لیکن تمہیں ثواب کس کا ملے گا؟ 50 کا ملے گا، کیونکہ آپ 50 پنجاں کو زیادہ تسی پڑھ ہی نہ ہکتے، تساں بے سا ہی نہیں. خدا تے اتنا ہی سا آسا، اتنی ہی میں تم پر میں نے فرض فرمائی. اچھا وسع لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے عمل اپنے ارادے سے کیا. جو نیکی ارادے سے کی، نیت اچھی تھی، مسجد میں پیسے دیے، مدرسے میں پیسے دیے، یتیم کی مدد کی، بیوہ کی مدد کی، نیت اچھی تھی. اللہ فرماتے ہیں میں نیت کے مطابق اس کو اجر عطا کروں گا. آگے فرمایا وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، گناہ کی بھی اسی گناہ کی سزا ملے گی جو ارادے اور نیت کے ساتھ کرے گا. ارادہ اور نیت گناہ کا نہیں تھا، ویسے اگر ہو گیا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اسے معاف کر دوں گا. آگے فرمایا وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا، اے ہمارے رب، لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا وَأَخْطَأْنَا، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرما ہماری بھول اور خطا پر. وَلَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا، اے اللہ ہم پر نہ ڈال بوجھ، کما حملتہ، جیسے تو نے ڈالا علی الذین من قبلنا، ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. انہوں نے کتنے بڑے بڑے بوجھ خدا سن پائے، ان دی توبہ قبول نہ ہوندی. اسی آج تے اسی وضو کر کے کپڑے لا کے خوشبو لا کے او سونے مزدار ہو کے اے کونے میں بیٹھ کے آتے ہیں،
رو کے سجدے پہ پے کے کوئی بھی نہیں دیکھتا نہ آگے نہ پیچھے، اے اللہ میں زنا کیتے اللہ تو کو معاف کر کن، اے اللہ میں فلانا کم کیتے خدایا معاف کر کن، اے اللہ شرک کیتے خدایا معاف کر کن، بدعت کیتی ہے اللہ معاف کر کن، میں فلانا گناہ کر رہے ہیں ربا معاف کر کن، خدا تے میں تو کو معاف بھی کر چھوڑیا تے دنیا نہ گناہ کو نیکیاں بھی بدل چھوڑیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے ماتھے پہ لکھا جاتا تھا، دروازے پہ لکھا جاتا تھا ھذا الزانی، یہ زناکار کا گھر ہے، یہ زانی جا رہا ہے، یہ چور جا رہا ہے، یہ لٹیرا جا رہا ہے، یہ بدماش جا رہا ہے، اس نے رات کو یہ گناہ کیا ہے، صبح ماتھے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا۔ لیکن اللہ نے امت محمدیہ پر اللہ پاک نے پردہ ڈال کر ان کے گناہوں کو چھپا دیا اور فرمایا چھپ کر تنہائی کے اندر بستر میں توبہ کرو گے میرا پھر بھی قبول کرو گے۔ دیکھو بنی اسرائیلیوں سے گناہ ہوا، اللہ پاک نے فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپا کو مارو، اپنے آپ کو مارو تو پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی، پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ یہودیاں سن، پھر انہوں نے یہ کیا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو اللہ پاک نے فرمایا یہاں وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَتَ لَنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا، اے اللہ ہم پر بوجھ نہ ڈال مَا لَا طَاقَتَ لَنَا، جس کی طاقت ہمیں نہیں ہے، اتنا بوجھ نہ لادا ستے جڑا سی چاہ نہ اٹھتے۔ آگے فرمایا اللہ واعف عنا، اللہ ہمارے گناہوں سے کو درگزر فرما، اللہ وغفر لنا، کہ جا خدا ہے جی، کہ جا رب ایسا اللہ سے پھر بھی شکر ادا نہ کر دے۔ او رب آپ جملے دست ہے، آپ رب بتا رہا ہے کہ مجھ سے دعا کیسے کیا کرو، کس طرح مجھ سے مانگا کرو، کتنا کریم ہے کتنا رحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا واعف عنا، اے اللہ ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا ہماری بخشش فرما، ورحمنا ہم پر رحم فرما، انت مولانا، اے اللہ تو ہی ہمارا حمایتی ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی دستگیر ہے، فانصرنا تو ہی ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان آیات کو میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بنائے، قرآن کریم کے درس کو اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائے۔ صلی اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔